قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن عمر دمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجوم نجم. وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. وبه باب قال ما جاء في سجود القرآن. سجود القرآن سے مراد ہے سجود تلاوت. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سجدے تلاوت کا حکم کیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے تلاوت مسنون ہے، اور بھی ائمہ کا مسلک. احناف کے نزدیک سجدے تلاوت واجب ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں سجود ہے یا تو امر کا صیغہ ہے، اور یا انبیاء علیہ سابقین کے سجدوں کا ذکر ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور یا کفار اور مشرکین کی طرف سے سجود سے استنکاف اور اعراض کا ذکر ہے. تو یہ سارے جو اسالیب ہے یہ وجوب کے اسالیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے فرمائے. البتہ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں فرمایا، تو ائمہ احناف نے فقہاء احناف نے اس کا جواب دیا ہے کہ سجدہ علی الفور واجب نہیں ہے. تو اس لیے اگر تاخیر سے اس کو ادا کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ادا ہو جاتا ہے، فوراً ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سجدے کی شکل میں نہیں ہوتا، رکوع کی شکل میں بھی ہو جاتا ہے. رکوع کی شکل میں بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہرحال احناف کے نزدیک سجدہ واجب ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ سجود کی تعداد کتنی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعداد 11 ہے، اور مفصلات میں وہ سجود کے قائل نہیں ہے. یعنی نجم میں، انشقاق میں، اقراء میں، مفصلات، حجرات سے آخر تک سارے مفصلات، ان میں وہ سجود کے قائل نہیں ہے. تو اس لیے تعداد 11 ہے. حضرات شافعی اور احناف دونوں کے یہاں تعداد 14 ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. حضرات شافعیہ سورہ صاد میں سجدے کے قائل نہیں ہے، اور سورہ حج میں 2 سجدوں کے قائل ہے. احناف سورہ صاد میں سجدے کے قائل ہے، اور سورہ حج میں 2 سجدوں کے لیے ایک سجدے جو پہلا سجدہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو دوسرا سجدہ ہے وہ مقرون بالرکوع ہے، اور جہاں سجدہ رکوع دونوں جمع ہو جاتے ہیں وہاں سجدے تلاوت اس کا مصداق نہیں ہوتا، بلکہ سجدے صلاتی ہے اس کا مصداق ہوتا ہے. تو اس لیے لیکن ہمارے فقہاء احناف کا کہنا یہ ہے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھی ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کوئی گناہ بھی نہیں، لہذا اگر کرے تو بہتر ہے، خاص طور پر خارج صلاۃ میں تو کوئی حرج ہی نہیں. وارجہ سجود کا بیان ہے. اب تو یہ تو مشترک عنوان ہے، آگے پھر الگ الگ صورتوں کے بارے میں بھی مختلف عنوانات ہیں. یہ فرمایا کہ عن ابی الدرداء قال سجدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سجدہ منها التي في النجم. تو نجم جو ہے نا، وہ نجم تو مفصلات میں سے ہے نا، تو اس لیے مفصلات میں جو سجدے کا ذکر آئے گیا. اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کل تعداد سجود کی 11 ہے، بلکہ کہتے ہیں
کہ مجھے 11 سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشارکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. فی نفسی سجدات کی تعداد کتنے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان دمشقي قال سمعت مخبرا يخبرني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم وهذا صح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. باب في الخروج النساء إلى المساجد. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا فقال فعل الله بك. یہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذن للنساء باللیل الی المساجد. اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کو اپنے طور پر نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے مردوں سے اپنے سرپرستوں سے اجازت لے کے جانا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ سرپرستوں کو اجازت دے دینی چاہیے. خیر کا زمانہ تھا, کوئی کسی فساد کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی تو ان کے صاحبزادے کہنے لگے لا نأذن لہن, اس لیے کہ حالات وہ نہیں رہے تھے جو عہد رسالت میں تھے, تھوڑا سا تغیر آ گیا تھا. تو ان کا یہ کہنا کسی اقدار خاصہ کسی بھی بدنیتی کی بنا پر نہیں تھا, بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مسئلہ یہ مشورہ دیا گویا کہ یہ بات ظاہر کی. لیکن چونکہ صورت یہ معارضی کی تھی, حدیث کو گویا کہ ٹھکرانے کی تھی, اس لیے ابا جان نے ان کی خوب خبر لی. سبہ سبا لم یسبہ قط, بعض روایت میں اس طرح ہے, اور یہاں تک کہ ان سے بول چال چھوڑ دی. اس لیے کہ صورت جو تھی نا, تو کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. تو بات دراصل ہے کہ ہر بات ہر جگہ ہر انداز میں کہنے کی نہیں ہوتی, مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے. وہ کچھ اور تعبیر بھی اختیار کر سکتے تھے کہ وہ خیر کا زمانہ تھا, اب تو خطرے کی بات ہے, لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا. حدیث ہے کہ اذنوا لہن اذنوا للنساء, انہوں نے کہا لا نأذن لہن. تو صورت چونکہ معارضی کی تھی نا, تو اس لیے خاص طور پر عالم کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنے گفتگو میں, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا وہ بس نکال دیا, بہت خطرناک بات ہے. پہلے تولو پھر بولو. اسی طریقے سے لکھو تو یہ سوچ کے لکھو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوچ کے لکھو, کہ جو تم لکھ رہے ہو نا کسی کے بارے میں اگر کوئی بات لکھ رہے ہو تو یہ سوچ کے لکھو کہ اس بات کو تمہیں کل کی عدالت میں ہو سکتا ہے کہ ثابت کرنا پڑ جائے, وہ عدالت دنیا کی ہو یا ادھر کی عدالت ہو. اس لیے اگر کسی کے بارے میں بھی کچھ بات کرو تو سوچ سمجھ کے کرو. ادھر ادھر کی اپنی طرف سے یعنی غلو کر کے اور غلط نسبتیں کر کے یہ بہت خطرناک بات ہے, عاقبت خراب ہو جاتی ہے, اللہ بچائے. جی تو دیکھو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہنے فقال ابن واللہ لا نأذن لہن یتخذنہ دغلا, کہ اب وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں اس کو فساد فریب دھوکے کا ذریعہ بنائیں گے, یعنی نکلنے کے بعد کچھ اور خطرہ ہو سکتا ہے. دغل کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو, اور درختوں کے جھنڈ میں چور ڈاکو پناہ لیتے نا, تو کہتے ہیں اس طرح دغل بنا لیں گے. فقال فعل اللہ بک وفعل, فعل اللہ بک وفعل, یہ جو اردو میں کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. فعل اللہ بک وفعل, یہ میں نے سخت ہو سکتا ہے بد دعا بھی دیو. فعل اللہ بک وفعل, یہاں تو یہ تعبیر ہے, دوسری کتابوں میں دوسری تعبیر ہے. اقول قال رسول اللہ وتقول لا نأذن, کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حوالہ دے رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے. وفي الباب عن ابي هريره وزينب امراه عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد قال ابو سعد بن عمر حديث حسن صحيح. جی
باب في كراهية البزاق في المسجد. یعنی مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اس میں گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، یہاں تک کہ تین کا بھی نہیں ڈالنا چاہیے. بزاق تو بہت زیادہ بیہودگی کی بات ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربيع بن حراش عن طارق بن عبد الله محاربي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وانس وابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یعنی مطلب ہے کہ اچانک کسی کو کھانسی اٹھی اور کھانسی میں تھوک آ گیا، بلغم آ گیا، تو حدیث میں یہاں تو یہ کہ کچی زمین اگر ہے تو بائیں طرف یا تحت قدمی. اور آپ نے ایک اور طریقہ بھی پڑھا تھا کہ کپڑے میں کپڑا منہ پہ رکھ کے اس میں لے لے اور کپڑے کو مسل دے. یہ بھی طریقہ ہے. لیکن خلف کا اور تلقاء شمال کا اور تحت قدم کا الیسریٰ، یہ تو خارجی صلاۃ کی بات ہے، اس لیے کہ خلف کا بے ظاہر ہے کہ بالکل التفات ہو جائے گا. اور تحت قدم کا الیسریٰ فی الباب عن ابی سعید وابن عمر وانس وابی ہریرہ. جی. قال ابو عیسیٰ حدیث طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم. وسمعت الجارود يقول سمعت فقيها يقول لم يكذب ربي بن حراش في الاسلام كذبة. وقال عبد الرحمن بن حدیث یہاں سند کے اندر ربعی کا حوالہ ہے تو کہتے ہیں وہ بڑے صادق القول آدمی تھے، کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں نکالی. سبحان اللہ. لم يكذب ربعی فی ربعی بن حراش فی الاسلام کذب. وقال عبد الرحمن بن مہدی مشہور محدث ہے، وہ بھی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اثبت اہل الکوفہ منصور بن المعتبر. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. جی. باب في السجدة في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. یہ کس کے خلاف حجت ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے جو مفصلات میں سجود کے قائل نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. باب ما جاء في سجدة في النجم. نجم بھی مفصلات میں سے ہیں تو اس میں بھی یہاں سجدے کا ذکر ہے. جی. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والإنس. یعنی آپ نے تلاوت فرمائے کچھ اور بھی لوگ تھے، کچھ فضا ایسی بن گئی کہ سب اتفاق سے سجدے میں گر گئے، حالانکہ مشرکین کو کیا سروکار ہے سجدے سے. اور اس میں طرح طرح کے کچھ قصے بھی کہانیاں بھی ہے نا. دل کا کیا الغارانی قل علا وإن شفاعتهم لا ترتجا، وہ اس میں جلالن میں اپنے پڑھا ہوگا، کچھ اس طرح کی کہانیاں بھی ہے. جی. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما
قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون السجود في سورة النجم وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة وهو قول مالك بن انس والقول الاول والصح وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى. باب ما جاء من لم يسجد فيه وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجما فلم يسجد فيها. قال ابو عيسى اسی کو مستدل بنایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، لیکن دیگر ائمہ کی طرف سے جواب دیے کہ فعل الفور سجدہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے بعد میں کیا ہو. جی قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وتعول بعض اهل العلم هذا الحديث فقال انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجود لان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد وهو قول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها. یعنی بعض حضرات جو سجدے تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے، لیکن چونکہ واجب نہیں ہے نا، اس لیے کہ کسی نے اس سجدے کی فضیلت کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو وہ نہ کرے، لیکن فی نفسی سجدہ اس میں ہے. اما من ارادہ ان یسجد فیہا والتمس فضلا ورخصوا فی ترکہا، ان کیا وہ رخصت بھی ہے اس لیے کہ وجوب نہیں ہے. قالوا ان اراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي. حضرت زید تلاوت کر رہے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ واجب نہیں تھا یہ سجدہ کرنا، اس لیے آپ نے بھی سجدہ نہیں کیا، ورنہ اگر واجب ہوتا ہو تو حضرت زید بن ثابت کو گویا کہ مکلف فرماتے کہ وہ سجدہ کرتے. تو یعنی بہرحال ایک حدیث تو ہے اور اسی کو حدیث کو اس کو مستدل بنائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیکن فی نفسی دیگر حدیث میں اس موقع پہ سجدہ موجود ہے، تو اس لیے یعنی مثبت اولا من النافی، اس بات کو ترجیح، اس بات کی جہت کو ترجیح ہوتی ہے. جی واحتجوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال احتجوا کا مطلب ہے کہ ماقبل کی بات کہ اگر کوئی سجدے کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو سجدہ کرے، اور کسی کی سجدے کی فضیلت حاصل کرنے کی رغبت نہ ہو تو نہ کرے، گویا کہ واجب نہیں ہے. کہتے اس کا قرینہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ممبر پر سجدے کی آیت تلاوت کی، پھر نیچے اتر کے سجدہ کیا، اگلے جمعے کو پھر وہی آیت تلاوت کی تو سب لوگ تیار ہو گئے کہ ہم سجدہ کریں، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور نے فرمایا کہ ہر دفعہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، گویا کہ ان کا مسلک عدم وجوب کا تھا. تو یہ ایک یہ الگ بات ہے. واحتجوا بحدیث عمر انه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود. کیونکہ پچھلے جمعے میں سجدہ ہو گیا تھا نا، تو اس لیے جب اس جمعے میں لوگوں نے آیت سجدہ کی تلاوت سنی تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. فقال انا لم تكتب علينا، فرمایا کہ ہم پر ضروری نہیں ہے، الا ان نشاء، البتہ ہمیں اختیار ہے، سجدہ کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. گویا کہ ان کا مسلک اس معاملے میں وجوب کا نہیں تھا بلکہ اختیار کا تھا. فلم يسجد ولم يسجدوا فذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول الشافعي واحمد. چنانچہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو سجدہ کرے، یعنی مستحب ہے، مسنون ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ اس کسی کو مجبور کیا جائے. جی باب ما جاء في السجدة في صاد وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن كريمة
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد قال یہ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليست من عزائم السجود لیس من عزائم السجود، یعنی ان سجود میں سے نہیں ہے جو واجب ہے۔ مقصد یہ کہ بعض سجدے کا مضمون ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وجوب پر دلالت ہوتی ہے، بعض کا مضمون ایسا ہوتا ہے، چنانچہ بعض صورتوں کے سجود کو عزائم سجود میں سے قرار دیا گیا ہے اور بعض کو غیر عزائم میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے حضرت ابن عباس کا کہ لیس من عزائم السجود، لیکن خود حضرت ابن عباس سے سجدہ کرنا سورہ صاد میں ثابت ہے۔ جی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا ورأى بعض اهل العلم ان يسجد فيها وهو قول سفيان وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق رحمه الله تعالى وقال بعضهم انها توبة نبي ولم يروا السجود فيها جی باب في السجدة في الحج وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما فیہا سجدے کہ سورہ حج کے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، اور اگر جو سجدہ نہ کرنا چاہے وہ پھر تلاوت بھی نہ کرے۔ تو اس کو مستدل بنایا ان حضرات نے جو سورہ حج میں 2 سجدوں کے قائل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حضرات حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو دوسرا جو سجدہ ہے، چونکہ میں نے جیسا بتایا تھا وہ مقرون بالرکوع ہے، اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں سجدہ اور رکوع دونوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں سجدہ نہیں ہوتا، وہ سجدہ وہ معروف ہوتا ہے، سجدے تلاوت نہیں ہوتا۔ جی قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بالقوي واختلف اهل العلم في هذا وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنه انهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين وبه يقول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق ورأى بعضهم فیہا سجدہ کہ ایک ہی سجدہ ہے، 2 نہیں، وہ قول سفیان الثوری و مالک وعلی الکوفہ۔ تو آپ کشمیر میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ راولا کوٹ ہے راولا کوٹ اچھا، پھر ان کو دے دو یہ برابر والے کو۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن وبالسند المتصل جب منا سجدہ ہو تو سجدے میں کون سی تسبیح ہو، تو جو معروف تسبیح ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اور بھی اگر تسبیحات ہے یہاں تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ جی وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين يا رب العالمين أنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود۔ دیکھو یہ سجدے میں پڑھنے والی دعا ہے کہ ایک صاحب نے آیا اور کہنے لگا میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ یا رسول اللہ نے رأیت اللیلہ وانا نائم کانی اصلی خلف شجرہ، خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فسجدت اور میں نے سجدہ کیا، فسجدت الشجرۃ لسجودی، تو میرے سجدے کے ساتھ تو درخت بھی سجدہ ریز ہو گیا، فسمعتها تقول، اور درخت کے سے یہ آواز آئی سجدے کی حالت میں، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا، بها سے کیا مراد ہے؟ سجدہ، وضع عني بها وزرا،
اجر لکھ دیجئے اور گناہ معاف کر دیجئے اس کے واسطے سے. وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، اور آخرت میں اس کو میرے لیے ذخیرہ بنا دیجئے. وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داؤد. پہلے وہ صورت پڑھی ہوگی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے. تو یہ ایک دعا یہ جی. قال الحسن قال لابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا تو آپ نے وہی دعا پڑھی سجدے میں جو ان صاحب نے اپنے خواب کی دعا ذکر کی تھی جی. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل. مطلب ہے کہ ایک دعا یہ بھی ہے جس طرح یہ دعا گزری ہے نائم کی، یہ ایک دعا ہے. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، کہ میرا چہرہ سجدریز ہے اس ذات کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا. وشق سمعہ وبصرہ، جس کے اندر اللہ رب العزت نے سمع اور بصر کی صلاحیتیں اس میں سے نکالی، یعنی اس کے اندر پیدا کی. سماعت چہرے میں ہے اور بصر نگاہ بحولہ وقوتہ. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح جی. باب ما ذکر فی من فاته حزبه من اللیل فقضاه بالنهار. یعنی اگر کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کا کوئی معمول ہے کہ رات کو اس کا خاص ورد ہے، خاص وظیفہ ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے نوافل کی، اور صاحب اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنے اذکار کرنے ہیں، اور اتفاق سے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، تو اس کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے تاکہ اس کا معمول برقرار رہے. اس لیے کہ معمول کا ایک نور ہوتا ہے، اس کی ایک برکت ہوتی ہے. تو دن کے وقت اس معمول کو، چاہے وقت تو نکل گیا تھا، اس نے ایک وقت متعین کیا ہوا تھا، لیکن اس معمول کو نظر انداز نہ کرے بلکہ دن میں اس کی تکمیل کرے جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. والعياذ بالله والعياذ بالله جی. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد إنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن زياد هو بصري ثقة يكنى أبا الحارث. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة
في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم به قال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. دیکھو یہاں دو مسئلے بیان کیے گئے. ایک مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے فرض نماز ادا کی مثلا عشاء کی اور پھر جا کے کسی جگہ اپنے قوم کا امام بنا اور ان کو نماز پڑھائی، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی جو نماز ہے وہ متنفل کی ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ مفترض ہے. تو مفترض خلف المتنفل کی نماز کیسی ہے؟ امام شافعی اور بعض دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جائز ہے. اور اس حدیث سے ان کا استدلال ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز عشاء کے پڑھ لیتے تھے، پھر قوم کو جا کے وہی نماز پڑھاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ حضرت معاذ نے جب پہلے نماز پڑھی تھی تو بطور مفترض کی پڑھی تھی، اب اس کی حیثیت متنفل کی ہے اور جن لوگوں کو وہ نماز پڑھا رہے ہیں وہ مفترضین ہیں، تو مفترض کی اقتداء خلف المتنفل ہے، لہٰذا جائز ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر یعنی فریضے میں بھی اختلاف ہے، یہاں تو ایک فریضے میں تو اختلاف نہیں نا، عشاء کا وقت ہے، لیکن اگر فریضے میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں جیسے حدیث میں یہاں ذکر کیا حضرت امام ترمذی نے کہ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو یہ سمجھ کے اس نے نماز میں شمولیت اختیار کی کہ یہ ظہر ہے، حالانکہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ جماعت والے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ یہ نماز جائز ہے. تو یعنی گویا کہ نیت امام کے ساتھ متحد ہونا ضروری نہیں، وہاں تو دونوں کی نیت عشاء کی ہے لیکن مفترض خلف المتنفل ہے، اور یہاں ایک کی نیت ظہر کی ہے اور اس کی پیچھے پڑھنے والوں کی نیت یعنی وہ امام کی نیت عصر کی ہے اور پیچھے پڑھنے والوں کی نیت ظہر کی ہے. تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد بن حنبل کے یہاں یہ صورت، دونوں صورتیں صحیح ہے کہ مفترض کا اقتداء خلف المتنفل. اور ایک اگر نیت امام میں اوقات کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے، جب بھی معتم کی یعنی مقتدی کی نماز ہو جائے گی. حضرات حنفی کا کہنا یہ ہے کہ مشارکت فی نیت ضروری ہے، اس لیے کہ کیا فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بھی، اور الامام ضامن، امام کو ضامن قرار دیا. تو ضامن وہ ہوتا ہے جس میں مضمون کی تولیت کا اور مضمون کو اپنے ذمن میں لینے کا پورا اس میں یعنی اس میں قوت ہو. تو ظاہر ہے کہ متنفل اگر امام ہے تو نفل میں فرض کو اپنے اندر سمونے کا تحمل نہیں ہے، لہذا متنفل خلف المفترض تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں امام کی حالت قوی ہے تو قوی ضامن بن سکتا ہے ضعیف کا، لیکن ضعیف قوی کا ضامن نہیں بن سکتا، متضمن نہیں بن سکتا. اس لیے الامام ضامن کے قاعدے سے بھی یہ اقتداء مفترض کے خلف المتنفل جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اہتمام کے کیا مطلب کہ مکمل اقتداء، اور مکمل اقتداء اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ نیت کے اندر مشارکت ہو، ورنہ اگر ایک کا رخ کسی طرف ہے اور دوسری کا رخ کسی طرف ہے، امام تو فرض پڑھا رہے ہیں اور یا نفل پڑھا رہا ہے اور مقتدی ظاہر ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا قرأ فاقرؤوا واذا سجد فاسجدوا، کہ امام کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی اقتداء ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو اہتمام تو اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ظاہر اور باطن میں مشارکت ہو.
تو ظاہر کیا ہے کہ جب امام سجدہ کرے تو یہ بھی سجدہ کرے، امام رکوع کرے تو یہ اور باطن میں مشارکت کا مطلب ہے کہ نیت میں بھی فرق نہ ہو، امام کی نیت اور مقتدی محتم کی نیت برابر ہو۔ یہ اصول ہے، اور یہ اصول ایسا لگتا ہے کہ تدریجی طور پر طے ہو گیا ہے، ورنہ آپ نے پڑھا ہے ابو داؤد میں کہ نماز میں کئی تغیرات کے بعد یہ شکل بنی ہے، اور ایک تغیر یہ بھی تھا کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی تھی اور ایک آدمی آتا تو یہ اندازہ لگاتا کہ کتنے رکعتیں ہوئی ہے اور کتنا نماز کا حصہ گزر گیا ہے۔ پہلے وہ اپنا فوت شدہ حصہ ادا کرتا اور اس کے بعد امام کے ساتھ مشارکت ہوتی، اور پھر حضرت معاذ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جس حال میں امام کو دیکھوں گا اس حال میں شریک ہو جاؤں گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معاذا سن لکم سنتا حسنتا فبذلک فافعلوا وکذلک فافعلوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اختلاف کی گنجائش تھی، اختلاف کی گنجائش ظاہراً بھی کہ امام رکوع میں ہے اور مقتدی سجدے میں، یا امام قیام میں ہے اور مقتدی سجدے میں ہے، پہلے اس کی گنجائش تھی۔ لیکن انما جعل الامام لیؤتم بہ نے اہتمام کو ضرور قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفاوت نہیں ہونا چاہیے امام اور مقتدی کی حالت میں، نہ ظاہراً تفاوت ہونا چاہیے نہ باطناً تفاوت ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو نیت کا یا اختلاف ہو اس کا فریضے اور نفل کا، تو ایسے میں اہتمام نہیں ہوگا، جبکہ جو امام ہوتا ہے وہ اس کو اقتداء کا حق حاصل ہے، یعنی اس کو تفوق کا حق حاصل ہے، اس کو تقدم کا حق حاصل ہے، اور محتم کا اور مقتدی کا کام اس کی برابر سرابر اقتداء کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نیت میں فرق ہوگا یا فرض اور نفل کا فرق ہوگا تو اہتمام نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے حضرات حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت معاذ کے اس واقعے کا تعلق ہے تو وہاں اس سے استدلال کرنا اس لیے سے نہیں ہے کہ وہاں بہت سارے احتمالات، مثلا ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور جب اپنے علاقے میں جاتے ہوں تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہو، تو یہاں اقتداء المفترض خلف المتنفل لازم نہیں آتی، اس لیے کہ جو نماز انہوں نے پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ تو مغرب کی تھی، اور اب جو امامت کرا رہے ہیں وہ عشاء کی کرا رہے ہیں۔ احتمال ہے بہرحال، اگرچہ اس کے خلاف بھی باتیں کہی گئی ہے لیکن احتمال ہے۔ دوسرا احتمال اس بات کا ہے کہ حضرت معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھی ہو بنیت النفل پڑھی ہو، بنیت الفرض نہ پڑھی ہو، تو ایسی صورت میں اب اقتداء المفترض خلف المتنفل نہیں ہے بلکہ اقتداء المفترض خلف المفترض ہے، اس لیے کہ ابھی تک ان کی فرض نماز ادا نہیں ہو سکی تھی، وہاں تو انہوں نے نیت کی تھی اس کی نفل کی۔ تیسرا احتمال ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ شروع میں ادائے فرض مرتين کی اجازت تھی، ایک فرض نماز کو مکرر پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ واقعہ اس وقت کا ہو کہ فرض کا تکرار، فرض کا اعادہ، فرض کو دوسری دفعہ پڑھنا یہ اس وقت کی بات ہو جو حضرت معاذ کی ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت معاذ کا یہ عمل ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت معاذ نے وہاں فرض ادا کی تھی اور یہاں متنفر کی حیثیت سے امام بنے، تو حضرت معاذ کا اپنا عمل تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا اپنا اجتہاد ہو، اپنا عمل ہو، تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے منع کر دیا، اما ان تصلی معنا او تخفف عنہم، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور منع کر دیا کہ اب فتان انت یا معاذ، جب ان کو یہ شکایت پہنچی تو یہ احتمال بھی ہے۔ تو ان سارے احتمالات کی موجودگی میں حضرت معاذ کی اس محتمل روایت کو اقتداء المفترض خلف المتنفل کی جواز کا کی سند اور اس کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے،
یہ ابتداء المفترض نہ اختلاف نیت کے سلسلے میں اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انما جعل الامام لیتم بھی، اگر وہاں ظاہر اور باطن میں اہتمام ہوتا ہے جب صحیح اہتمام ہوتا ہے، اور الامام الضامن کی جو احادیث ہے ان احادیث کا تقاضا ہے کہ امام اعلیٰ حالاً ہونا چاہیے، مفترض ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اہتمام اور اقتداء کا تقاضا ہے کہ باطنی طور پر دونوں میں یکسانیت ہو، کہ اگر عصر کی نیت امام کی ہے تو مقتدی کی نیت بھی عصر کی ہو، یہ نہیں کہ ایک کی نیت زور کی ہے اور ایک کی نیت عصر کی۔ جی انہوں نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ والعمل على هذا عند اصحابنا الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا امر الرجل القوم في المكتوبه وقد كان صلاها قبل ذلك، کہ فرض نماز میں کوئی امام بنا، حالانکہ یہ نماز وہ پہلے ادا کر کے آئے ہیں اور اب امام کی حیثیت ان کی مفترض کی نہیں ہے بلکہ متنفل کی ہے، ان صلاة من اتم به جائزہ، تو کہتے ہیں کہ مقتدیوں کی نماز جائز ہے۔ واحتجوا بحدیث جابر فی قصة معاذ، یہ وہ حدیث صحیح، وقد روی من غیر وجہ عن جابر وروی عن ابی الدرداء، حتی ابو الدرداء کی ایک حدیث ہے انہو سئل عن رجل دخل المسجد والقوم فی صلاة العصر، ایک آدمی مسجد میں آیا اور جماعت ہو رہی تھی عصر کی، ویحسب انہا صلاة الظہر، آنے والے سمجھا کہ ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ابھی تک اس کی ہوئی نہیں تھی، تو وہ نہیں کہ پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، فاتم بھی فقال صلاته جائزة، وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام ويصلي العصر وهم يحسبون أنها ظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نیت الامام و نیت الماموم، نیت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نیت میں اتحاد ضرور ہے، اسی طرح امام اعلیٰ حالاً ہونا چاہیے، ادنا حالاً نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ دو مسئلے مختلف ہی ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے اور احناف کے نزدیک جائز نہیں، احتیاط تو اسی میں ہے۔ جی باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جو کپڑا جسم کے ساتھ منسلک ہے، کرتا ہے، توپ ہے، کوئی بڑا سا کپڑا ہے اور پہنا ہوا ہے جسم پر ہے، اور وہ سجدے میں جاتے ہوئے کسی نے اس کپڑے کو اور اس زمین کی تمازت سے اور زمین کی گرمی سے بچنے کے لیے اس کو آگے اس کے پیشانی کے سامنے، سر کے سامنے کر کے اس میں سجدہ کیا، تو یہ سجدہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ثوب منفصل ہونا چاہیے، ثوب متصل جائز نہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب ایسی گرمی کی شدت ہوتی ہے نا تو اس گرمی کی شدت کو رفع کرنے کے لیے اور طریقے بھی استعمال کیے جاتے تھے، مٹھی میں کنکریاں لائی جاتی تھی اور اس کی جو شدت حرارت کم ہو جاتی تھی تو اس کو پیشانی کے سامنے رکھ کے اس پر سجدہ کرتے تھے، اور کبھی اپنا کپڑا وہ بچھا دیتے تھے۔ اور سب جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی جو معاشی حالت تھی وہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کے پاس کوئی بڑی سی چادر ہوگی، افغانستان اور بلوچستان کے لوگوں کی طرح بڑے مشکل سے ایک ہی لباس ہوتا تھا، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تو اس لیے ظاہر حال کا تقاضا یہ ہے کہ جو کپڑا انہوں نے پیشانی کے سامنے رکھا وہ کون سا کپڑا تھا؟ وہی جسم والا تھا، وہی دامن پھیلا کے یا وہی ردا یا ازار اس کی کوئی جیسی صورت کر دی، تو اس لیے متصل ہونا یہ کوئی عدم جواز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جی وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، جب دوپہر کے وقت ہم جب نماز پڑھتے تو سجدنا على ثيابنا، زمین پہ چونکہ سجدہ کرنا مشکل ہوتا تھا اس تپش کی وجہ سے، تو اس لیے ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے، اعلیٰ ثیابنا، اور ثیاب تو عام طور پر اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم پر ہوتا ہے، ملابس۔ جی قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن۔
جی باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن يستحب من سماك الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح تطلع الشمس، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر فوراً اٹھ کے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ طریقہ یہ کہ بیٹھا رہے اور جب سورج نکلے تو اشراق کی نماز پڑھ کے پھر ایک مولانا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. مقارب الحدیث جو ہے نا یہ جیسے تعدیل کے اور الفاظ ہے تو ایک لفظ تعدیل کا یہ بھی ہے. مقارب الحدیث کا مطلب یہ کہ مستند ہے، یہ راوی جو ہے یہ عادل ہے، ثقہ ہے. جی باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. التفات کی کئی شکلیں ہیں جو آپ نے ابو داؤد میں پڑھی ہے. ایک التفات ہے بالعین کہ یعنی سر تو نہ ہلائے لیکن آنکھ سے ادھر ادھر دیکھے تو یہ خلاف ادب ہے. اور ایک ہے التفات بتحویل راس، ادھر ادھر، تو یہ مکروہ ہے. اور التفات بالصدر یہ مفسد صلاۃ ہے. التفات بالصدر اگر ہے تو بالکل سینہ ہٹ گیا قبلے سے تو ایسے میں نماز فاسد ہو جائے گی. جی وبه قال حدثنا محمود. البتہ التفات بالراس اور التفات بالعین اگر کسی شرعی ضرورت کے تحت ہو تو اس کی گنجائش ہے. آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ ایک صحابی کو آپ نے بھیجا پہرہ داری کے لیے اور صبح کو آپ مسجد میں تھے اور سر اٹھا کے دیکھتے رہے کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے. جی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. اب تو ضرورت کے وقت دیتے ہیں کہ لوگ کس طرح نماز میں کھڑے ہیں کیسے ہیں تو التفات یمینا و شمالا ہو یلحظو یعنی گوشے چشم سے نگاہ سے سر گھما کے نہیں ولا يلوي عنقه گردن موڑ کے نہیں بلکہ گوشے چشم سے ولا يلوي عنقه خلف ظهره. جی قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. وفي الباب عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. وبه قال حدثنا مسلم بن حاتم البصري وأبو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعنهم قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. یعنی شیطان انسان کے نماز میں سے اچک لیتا ہے اپنا حصہ اور اس کے ثمرات سے اور اس کے ثواب سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یختلس الشیطان من صلاة الرجل. جی قال ابو عیسیٰ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. یعنی اگر رکو نکل گیا تو یہ سمجھ کے نہ کھڑا رہے کہ اب رکو تو نکل گیا،
وہ سجدے میں اگر امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے تو شریک ہونے کی ضرور کوشش کرے. کیا بھائی دے ہوئے کہ سجدہ اس کا بیڑا پار کر دے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن عرطاطة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه, والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام, وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. دیکھو فقال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. یہ سجدہ جس کی اس نے ہمت کی اور امام یہ سمجھ کے کھڑا نہیں رہا کہ ابھی تو رکعت تو نکل گئی تھی, آج جب امام صاحب کھڑے ہوں گے اس وقت شریک ہوں گے, تو اس سجدے کو اس نے گویا کہ اس کی اہمیت محسوس کی اور وہ سجدے میں چلا گیا. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ سر اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے, اس ایک سجدے سے اس کا بیڑا پار ہو جائے.